أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم. ہمارا درس اور گفتگو چل رہا ہے نبوت کی بحث میں، اور پھر ہم گفتگو کر رہے تھے نبوت کی بحث میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ خالدہ کے بارے میں کہ جو قرآن مجید ہے، اس سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور ہم نے بہت ساری باتوں کو کتاب کے اعتبار سے بیان کیا اور سمجھانے کی کوشش کی۔ قرآن کریم معجزہ ہے، کس اعتبار سے ہے، کیا ہے، یہ سب باتیں ہم نے آپ سب کے سامنے پیش کی، ہم سب نے پڑھی ان باتوں کو۔ آج ہم اس بحث کا 8واں سبق، 8واں درس جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے قرآن اور جدید علمی انکشافات۔ قرآن اور جدید علمی انکشافات، یہ اس کا عنوان ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور جدید علمی انکشافات، بلا شک و شبہ قرآن مجید علوم طبیعیات یعنی فزکس، یا طب یعنی میڈیکل، یا علم نفسیات یعنی سائیکولوجی، یا علوم ریاضی کی کتاب نہیں ہے۔ یہ کتاب، یہ قرآن مجید، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ جسے مثلا جو ہے وہ فزکس کی کتاب کہا جا سکے، یا میڈیکل والی کتاب کہی جا سکے، یا سائیکولوجی والی کتاب کہا جا سکے، یا علوم ریاضی کی کتاب کہی جائے، یہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک انسان ساز اور ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید باقاعدہ انسان کو انسان بنانے والی ہے اور اس کو ہدایت دینے والی کتاب ہے، اور وہ ہر چیز جو اس ہدف کے لیے ضروری ہے اس میں موجود ہے۔ جو بھی چیز اس ہدف کے لیے ضروری ہے، جس کی حاجت ہے، ضرورت ہے، وہ سب اس کتاب میں موجود ہے۔ یعنی انسان کو انسان حقیقی اور بہترین انسان بنانے کے لیے جو ضرورتیں ہیں، یا جو ہدایت کے لیے چیزیں ضروری ہیں، وہ سب چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اگر انسان قرآن مجید پر عمل کرے، قرآن مجید کے قوانین کو نافذ کرے، قرآن مجید کے قوانین کو اپنی زندگی میں ڈھالے، تو پھر یہ انسان ایک بہترین انسان بن جائے گا، ایک بہترین آدمی بن جائے گا، اور ہدایت یافتہ ہوگا، ہدایت اس کو مل جائے گی، اور یہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ ہمیں قرآن مجید کو مختلف علوم کا دائرہ دائرۃ المعارف یا انسائکلوپیڈیا سمجھنے کی بجائے اس سے ایمان و ہدایت کا نور، تقوی، پرہیزگاری، انسانیت و اخلاق اور نظم و ضبط کے قوانین اخذ کرنے چاہیے، اور یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ یعنی بھرپور طریقے سے قرآن کریم میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ ایمان، تقوی، ہدایت، نور ہدایت اور پرہیزگاری، انسانیت و اخلاق اور نظم و ضبط کے قوانین، یعنی یہ سب بطریقے اتم موجود ہیں، بدرجہ اتم موجود ہیں، یعنی بھرپور طریقے سے موجود ہیں، پائے جاتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں علوم طبیعیات کے مسائل اور اس کائنات کے حسن و اسرار اور رموز کو جاننے کے لیے بھی مختلف اشارے اور تعبیرات موجود ہیں۔ خصوصاً توحید کے متعلقہ برہان نظم کی ابحاث میں اس کائنات کے اسرار اور رموز سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ برہان نظم یعنی یہ کائنات منظم ہے، اپنے وقت پر، جس کا جو وقت معین ہے اس پر وہ اپنا یعنی کام ہوتا ہے، جیسے جس کو چلنا ہے، جو راستہ معین کر دیا گیا ہے، جو طریق بتا دیا گیا ہے، طریقہ بتا دیا گیا ہے، اس پر اس کو چلنا ہے، جس کا جو طریقہ ہے اسی پہ چلنا ہے، جو ٹائم ہے اسی پہ مثلا جو ہے وہ اس کو آنا ہے، انجام دینا ہے، اسی میں وہ انجام پانا ہے۔ تو یعنی ایک نظم و ضبط پایا جاتا ہے کائنات کے اندر، اور یہ نظم و ضبط دلیل ہے، بہترین دلیل ہے کسی ناظم کے وجود پر، یعنی کائنات میں کوئی ناظم ہے، ورنہ تو نظم و ضبط کیسے آئے گا؟
اگر ناظم نہ ہو تو نظم و ضبط کیسے آئے گا؟ ایک چھوٹا سا ادارہ یا چھوٹی سی بھی کوئی چیز بغیر ناظم کے نظم نہیں پا سکتی. اتنی بڑی کائنات بغیر ناظم کے کیسے نظم پا سکتی ہے؟ کیسے نظم و ضبط اس کے اندر پایا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ واضح اور روشن دلیل ہے کہ کوئی ناظم ہے جو اس کائنات کو نظام اور سسٹم کے ساتھ چلا رہا ہے. یعنی کائنات ایسے نہیں چل رہی ہے کہ بس ایسی، ہاں نہیں، بلکہ نظام اور سسٹم کے تحت چل رہی ہے. جس کا جو وقت ہے وہ اسی وقت پر اپنا جو ہے وہ انجام پائے گا. جس کا جو روٹ ہے، راستہ ہے، طریقہ ہے، وہ اسی طریقے پر جو چلے گی. ایسا نہیں ہے کہ سورج چاند سے ٹکرا جائے اور چاند سورج سے ٹکرا جائے. اگر ایسا ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی. بلکہ سب کے اپنے اپنے جو ہے وہ کیا ہے، اپنا معین ہے، حدود معین ہے. سب اپنے حدود میں اپنے طریقے سے چلتے ہیں اور اپنے طریقے سے عمل انجام دیتے ہیں، اور انجام جو ہے کام کو انجام دیتے ہیں جس کا جو طریقہ ہے جو اللہ عز و جل نے معین فرما دیا ہے. تو برہان نظم یعنی کائنات منظم ہے، کائنات میں نظم و ضبط پایا جاتا ہے، ڈسپلن ہے اس کے اندر جو ہے. ایسا نہیں ہے ویسے لاؤ والے طور پر چل رہی ہے اور اشوائی طور پر چل رہی ہے، نہیں، بلکہ نظم و ضبط ہے. اور اس نظم و ضبط کا ایک باقاعدہ یعنی انجام دینے والا موجود ہے، یعنی ناظم موجود ہے جسے اللہ عز و جل کہا جاتا ہے. وہ ذات مقدس اللہ عز و جل کی ہے، اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے. یہ کائنات ایسے نہیں چل رہی کہ خود بخود چل رہی ہے کہ صاحب مشرق سے سورج نکلے گا مغرب میں غروب ہو جائے گا، یہ خود بخود ایسی ہی ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مشرق سے سورج کو نکل رہا ہے تو اسے نکالنے والا کوئی ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی ذات ہے جو مغرب میں غروب کر رہی ہے اور مشرق سے نکال رہی ہے. جس ستارے کو جس وقت جہاں آنا ہے وہ اسی وقت وہاں آئے گا، اس میں کوئی آگے پیچھے دیر یا تاخیر نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ایک ناظم موجود ہے، ایک نظام چلانے والا ہے جو اللہ عز و جل کی ذات ہے، مقدس ہے، ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. تو یعنی یہ کائنات نظام اور سسٹم کے تحت چل رہی ہے، بغیر نظام اور سسٹم کے نہیں ہے. یہ برہان نظم ہے. کہہ رہے ہیں برہان نظم کی آواز میں اس کائنات کے اسرار و رموز سے پردہ اٹھایا گیا ہے. پردہ یعنی اسرار، بھید ہے، اس کے رموز، رمز ہیں، ان سے پردہ اٹھایا گیا ہے جو اس کے بھید ہیں، راز ہیں. جو ہم بولتے ہیں نا راز، بھید، یہ سب اسرار بولتے ہیں. ان سے پردہ اٹھایا گیا، ان کا انکشاف کیا گیا ہے. اور ایسے ایسے انکشافات کیے گئے ہیں کہ آج کے ترقی یافتہ زمانے میں بھی سائنسداں ان اسرار کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے. یعنی اتنی محنت، اتنی مشقت، اتنا علم حاصل کرنے کے بعد، اتنی ریسرچ کرنے کے بعد بھی آج تک ان کے اسرار تک نہیں پہنچ سکے، جبکہ قرآن کریم نے اب سے 14 سال پہلے ہم سب کو بیان کر دیا ہے. یہ کمال ہے قرآن مجید کا، اور یہ دلیل ہے اس بات پر کہ قرآن مجید اللہ عز و جل کی نازل کی ہوئی کتاب ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اور اس کے اندر جو ہے وہ علوم کا بہت بڑا یعنی سرمایہ ہے. اس قسم کے انکشافات کے مجموعے کو ہم قرآن کے علمی معجزات کا نام دے سکتے ہیں. جو اس قسم کے انکشافات ہیں کہ جو قرآن کریم نے 1400 سال پہلے بیان کر دیے، ہاں، اور سائنسداں آج تک بھی ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے، ان کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے، ان کو نہیں سمجھ سکے، ایسے انکشافات تک نہیں پہنچ سکے. تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ آپ اسے قرآن کریم کی علمی معجزے کا نام بھی دے سکتے ہیں. اور ظاہر ہے قرآن کریم جو ہے وہ اللہ عز و جل کا دیا ہوا معجزہ ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا ہے، عطا کیا ہے. اور اس کے اندر یعنی علم اور علوم ٹھاٹے مار رہے ہیں، ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے. قرآن مجید لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، لوگوں کو لیے جو ہے وہ قوانین اور دستور زندگی دیتا ہے انسانوں کو، اور اس کے اندر علم جو ہے وہ ٹھاٹے مارتے سمندر کی طرح ہے. کوئی اس کی تھا نہیں، کوئی حد نہیں ہے. میں بارہا اس بات کو بیان کر چکا پچھلے گزشتہ دروس میں کہ جتنی مرتبہ آپ قرآن کریم کو پڑھو گے اتنا ہی مرتبہ آپ کے سامنے نئے مطالب آئیں گے، نئے مطالب کھل کے آئیں گے. اور میں یہ بات ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی دلیل موجود ہے. اور دلیل یہ ہے کہ
1400 سال ہو گئے، اسی وقت سے قرآن کریم کی تفاسیر شروع ہو گئی، اسی وقت سے ہاں تفاسیر شروع ہو گئی قرآن کریم کی، اور آج تک آج بھی جو مفسر تفسیر کرے گا وہ آج بھی بہت سارے مطالب ایسے لے کے آئے گا جو ابھی اس میں اب تک پرانے علماء نے، گزشتہ علماء نے، بزرگ علماء نے اب تک جو ہے وہ بیان نہیں کیے تھے. نیا مفسر تو قرآن نیا نازل تھوڑے ہوا ہے، قرآن تو وہی ہے، قرآن تو وہی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے فکر کے اعتبار سے تفسیر دی، آج کا مفسر اپنی سوچ کے اعتبار سے تفسیر کر رہا ہے، اور وہ مطالب قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں. یہ مفسر اپنی جیب سے تفسیر نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ مطالب قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں. یہ قرآن کریم کا خود معجزہ ہے، کمال ہے قرآن کریم کا کہ یہ ہر زمانے میں اس زمانے کے اعتبار سے لوگوں سے گفتگو اور بات کرتا ہے. یعنی قرآن کریم پرانا نہیں ہوتا، جتنا آپ پڑھیں گے ہر مرتبہ اپنے اندر ایک تازگی لے کے آپ کے سامنے، اور آپ کو لطف آئے گا جسے پہلی دفعہ ہی پڑھ تجربہ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے خوب سے پڑھیے، یہ ایسا نہیں ہے، کوئی حقیقت ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی عقیدے والی صرف بات ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارا نظریہ ہے، ہماری رائے ہے، ایسا عقیدہ نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں. لیکن عملاً بھی آپ دیکھیں اسے خارج میں بھی آپ دیکھیں تو ایسا ہی ہے کہ آپ جتنی مرتبہ قرآن مجید کو پڑھو گے اتنی مرتبہ ہر مرتبہ لطف بھی ایسا ہی آئے گا جیسے پہلی دفعہ پڑھ رہے ہوں، اور مطالب بھی آپ کے سامنے نئے نئے نکل کر آئیں گے، انکشافات ہوں گے. تو لہٰذا سائنسداں آج بھی ان گہرائیوں تک نہیں پہنچ پائے جو قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بیان کیے تھے. اور اس کے ہم جو ہے وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں صاحب کتاب، یہاں پر ہم چند علمی موضوعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ اشارے اور جو صاحب کتاب استاد ایت اللہ العظمہ شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے اپنی اس کتاب اصول عقائد میں بیان فرمائے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو آنے والے دروس میں ان سب کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وقت تمام ہو گیا اور بحث لمبی ہو جائے گی، اس میں وقت درکار ہے اس کے لیے زیادہ، تو اس لیے ہم اپنے درس کو یہیں پر روک دیتے ہیں. آنے والے درس میں انشاءاللہ قرآن اور قوت جاذبہ کا قانون انشاءاللہ ہم اس کو پیش کریں گے کہ قوت جاذبہ کیا ہے اور قرآن مجید نے اس کو کس طریقے سے بیان فرمایا ہے، بیان کیا ہے. لہذا ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.